رائے کا اختلاف ہوتا ہے، اگر وہ رائے کا اختلاف رہے تو یہ ایک باشعور معاشرے کی علامت ہے اور تدبر اور تفکر کرنے والے افراد اور معاشرے کی علامت ہے کہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ لیکن اختلاف اگر وہ یہ شکل اختیار کر جائے کہ مختلف گروہ بنے اور وہ گروہ ایک دوسرے کے خلاف انتقام اور دشمنی کے جذبات پالیں اور ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو برانگیختہ کریں، لوگوں کو تحریک دلائیں دشمنی کی، گالیاں، بغض، عداوت، عزتیں اچھالنا، اور یہ بڑھتے بڑھتے خون ریزی پر اگر پہنچ جائے تو یہ وہ اختلاف ہے جو اخوت کے منافی ہے اور جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ وہ اختلاف بھلے سیاست کی وجہ سے ہو، وہ گروہ بندیاں اور جماعتیں، وہ بھلے قومیت کی بنیاد پہ ہوں، وہ رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پہ ہوں، یا وہ دین کی بنیاد پہ ہوں۔ بنیاد جو بھی ہو، جس اختلاف میں اور جس فرقہ واریت میں، یا وہ فرقہ واریت یا وہ گروہ بندی جس میں اختلاف یہ رخ اختیار کرتا ہے کہ وہ عزتیں اچھالتا ہے اور وہ جانیں لیتا ہے، خون بہاتا ہے، یہ اسلام میں روا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مضبوطی سے تھام لیں، اس کے مطابق دین کو سمجھیں، لوگوں کے اقوال، لوگوں کی آراء، لوگوں کی تعبیر، لوگوں کا بتایا ہوا دین آپ کے سامنے آئے تو اس کو قرآن و سنہ پر پیش کر دیں۔ ولا تفرقوا، اور اگر پھر بھی وہ رائے کا اختلاف باقی رہتا ہے تو پھر بھی آپ کا اختلاف اس نہج پہ نہیں جانا چاہیے کہ جہاں جا کے اخوت کے منافی دشمنیاں، عداوتیں اور انتقام شروع ہوتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے، ہمیں یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ اس اختلاف نے پھولوں جیسے بچوں کے چیتھڑے اڑائے ہیں اس پاکستان میں۔ پھولوں جیسے بچے، پارکوں میں کھیلتے بچے، مارکیٹوں میں گھومتے بچے، جن کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا کسی سے کوئی اختلاف بھی تھا کہ نہیں تھا، ان کی جانیں لی ہیں ہم نے۔ تو بہر صورت قرآن مجید کا حکم اتفاق کا ہے، افتراق کا نہیں ہے، گروہ بندی کا نہیں ہے۔